حال ہی میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کا افتتاح کیا، جس میں ملک بھر سے 100 نوجوانوں کو اس نیشنل یوتھ کونسل کا حصہ بنایا گیا جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 13 نوجوان اوورسیز پاکستانیز موجود ہیں۔ اس میں نیشنل یوتھ کونسل کا پلیٹ فارم بنانے کا مقصد نوجوانوں کو مشاورتی امور میں شامل کرنا تھا۔ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں وہ نوجوانوں کے ذریعے ہی اقتدار اعلیٰ میں پہنچے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں صبا علی، آپ کی ہوسٹ، نیشنل یوتھ کونسل کے ایک ایسے ممبر سے آپ کو ملوانا چاہ رہی ہوں جو ایکٹیوسٹ ہیں فرام کوئٹہ اور یور آرگنائزیشن کی فاؤنڈر بھی ہیں۔ ملتے ہیں نمرا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ نمرا؟ آئی ایم گڈ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے نمرا اپنا تعارف بتائیے گا۔ میرا نام نمرا پرکانی ہے، میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہی ہے اور میں ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں۔ آئی فاؤنڈیڈ این آرگنائزیشن بیک ان 2019 which is youth organization to uplift and reform society. Basically I work with youth and for youth. Besides that I am a corporate trainer and a facilitator. I work with several other organizations as well. So نمرا ایک چیز ہے کلر ہائی وے سروائیور، تو what is the story behind this؟ So basically جو کوئٹہ سے کراچی تک کا جو ہائی وے ہے it is said as the killer highway کیونکہ وہاں پہ its infrastructure is so poor. Thousands of people have lost their lives and thousands of families are victims of it. I have been a victim of it. My overall family has been a victim of it. Back in 2020 we were going from Quetta to Karachi and during winters a truck hit our car and I lost my father and rest of us were really critically injured. One of them was me. اور میری بھی زندگی موت کی ہی ایک کشمکش والی زندگی چل رہی تھی۔ I got to know about my father after a month when I got conscious, when I was taken back to Quetta. So I have been advocating for it. I have been speaking for it. We have been taking rallies. We have been doing the advocacy for that particular issue کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ that's something اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم جب اگر زندگیوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی زندگی کا ضائع ہو جانا I think وہ ہیومن میڈ نہیں ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ So why not? So yeah, I am an advocate for that. تو آپ نے اس کے لیے پھر کیا کیا کام کیا، کس فورم پہ آواز اٹھائی، یا اس میں وہ جو آپ نے سب کچھ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بہتری اس میں آئی؟ ایگزیکٹلی میں نے اس کے لیے ایڈوکیسی کی ہے نوجوانوں کے ساتھ مل کے۔ نوجوانوں کا اسپیسیفک ایک پورا پلیٹ فارم کریٹ ہوا تھا۔ آئی گاٹ انگیجڈ ود دیم، دے ہیو بین اسپیکنگ فار اٹ، دے اسٹل کیپ اسپیکنگ فار اٹ۔ انہوں نے کراچی ٹو کوئٹہ ایک لانگ مارچ بھی نکالا تھا، تو آئی ہیو بین ایڈوکیٹنگ ود دیم۔ ہم ریلیز نکالتے ہیں، ہم جب بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملتا ہے وی اسپیک فار دس پرٹیکولر میٹر۔ اس کے علاوہ BBC کی طرف سے بھی اس پوری میری جو اسٹوری ہے اس کو فیچر کوریج بھی ملی تھی اینڈ آئی اسٹل کیپ اسپیکنگ اباؤٹ اٹ آن مائی سوشل پلیٹ فارمز آلسو۔ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آپ نے UNDP کے پلیٹ فارم پہ بھی آواز اٹھائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسے کون سے امیڈیٹ انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے جو بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں؟ UNDP کے ساتھ UNDP فنڈیڈ ایک میں نے پروجیکٹ میں پارٹ لیا تھا اور اس پروجیکٹ کو میں نے لیڈ کیا تھا بریس کے نام سے، وچ واز بیسیکلی بیسڈ آن کلائمیٹ چینج۔ وہاں پہ کلائمیٹ ایڈوکیسی کی تھی میں نے ان ایریاز میں وچ ور افیکٹڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ اس جیسے ادارے ابھی جیسے ہمارے علاقے میں اگر میں بلوچستان کی اوور آل بات کروں تو وہاں کی یوتھ میں کافی زیادہ پوٹینشیل ہے۔ دے آر ویری ٹیلنٹڈ، they know what to do, they are very much educated, conscious ہیں، تو why not to align them on a platform where they can utilize this energy in a good way، ٹھیک ہے، in a productive way, in a constructive way۔ تو I believe کہ UNDP جیسے پلیٹفارمز سامنے آئیں اور ایسے انوویٹو پروجیکٹس سامنے لے کر آئیں، جیسے کہ ابھی ہم اگر ڈیجیٹل زمانے کی بات کریں، دنیا بہت ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، تو کیوں اب بھی جو ہے بلوچستان میں 33% ڈسٹرکٹس میں ابھی آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو آپ نوجوانوں کو اس طرح کی جو ہے چیزیں وہاں پہ لا کر دیں، ٹھیک ہے، ان کو انگیج کریں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو کام کر سکیں، وہ بھی ذرا سا پروگرس کی بات کر سکیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر سکیں۔ اچھا، بلوچستان کے نوجوانوں میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کری، جبکہ ہمارا جو پرسنل پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں بلوچستان تو کیا پاکستان کے ہر یوتھ کو جو ہے ہم شامل کریں، تو وائی دس از دا تھنکنگ کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے یوتھ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیگریگیٹڈ تھوڑا اس لیے ہیں کہ وہاں کی یوتھ آپ کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم ابھی تک ڈیولپمنٹ کی بات تک پہنچے ہی نہیں ہوتے، ہم باقی زندگی کے اور پہلوؤں میں یا اور ایریاز میں ڈومینس میں اس قدر ہم لگے پڑے رہتے ہیں، اور وہاں سروائیول کی وہی بات کر رہی ہوں کہ سروائیول کی جنگ اتنی زیادہ لڑی جا رہی ہے کہ یوتھ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی ہے نا۔ یوتھ میں جو ہے ایک سارٹ آف دیٹ لیک آف انٹرسٹ رہ جاتا ہے کہ یار میں پہلے اپنی باقی ایریاز کو تو کور کروں، دین آئی تھنک اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ سیکٹر، دین آئی کین تھنک اباؤٹ دی اپرچونیٹیز وچ آر کمنگ۔ ہم اس چیز سے ہی وہاں کی نوجوان نکل نہیں پاتی، تو پھر
how can they avail the opportunities, how can they know about the opportunities. سو وی آر ہوپنگ کہ آپ جیسے جو یوتھ ہے جو آگے بڑھ رہی ہے, جو یوتھ کی آواز بن رہی ہے, وہ اپنے جیسے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ جی دیر از نو نیگیٹیوٹی, اور نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں اور پازیٹیو ہو جائیں, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ صرف کسی ایک ایریا میں کام نہیں کری, وہ آل اوور دا پاکستان کی یوتھ کے لیے کام کری ہے. سو وی ہوپ کہ آپ اس پلیٹ فارم نہیں, ہاں we have been like speaking about the positive things also which are the opportunities. جہاں پہ ہیومن نیچر ہے نا, جہاں پہ آپ کو کہیں افسردگی دکھے گی تو آپ کہیں نہ کہیں انسان کی نیچر میں وہ ہے کہ آپ کو کہیں اور سے اپرچونیٹی بھی کہیں دکھ رہی ہوگی. جہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ گیپ ہوگا وہاں اپرچونیٹیز بنانے کی اور اویل کرنے کی اپرچونیٹی بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی چانسز بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہیں. تو تھینکس ٹو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کہ انہوں نے ہمیں ایک نئے ڈائریکشن کی طرف ہماری رخ کرائی ہے, وچ از بیسیکلی دے گاٹ اس کنیکٹڈ ٹو دا نیشنل یوتھ کاؤنسل. جس طرح سے ہم نے نیشنل یوتھ کاؤنسل کا ہم ممبر بنے ہیں, ہمیں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام باقی اور کن کن ڈومینس پہ کام کر رہا ہے, کس طرح جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے وہاں اپرچونیٹیز ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. تو اپرچونیٹیز لائک یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے, اپرچونیٹیز لائک جو کلائمیٹ ایکٹیویزم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اسکالرشپس اتنے سارے ہیں, کانفرنسز اتنے سارے ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی اتنے ساری اپرچونیٹیز ہیں, تو ہم ان کی ایڈوکیسی اب کر رہے ہوتے ہیں ناؤ وین وی نو دس. اچھا, ایک چیز ہے آرٹیویزم جو آپ نے شروع کیا, ٹھیک ہے, آرٹ کے ذریعے کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف آپ سوچ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس کی پیچھے تھیم ہے کہ آرٹ کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, جبکہ اس ایرا میں جب لوگ ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں, تو وہاں آپ کیا کہتی ہیں کہ آرٹ کیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈال سکتا ہے؟ آئی ایم ناٹ این آرٹسٹ بائی پروفیشن بٹ آئی لو میکنگ آرٹ, آئی لو ڈوئنگ آرٹ. تو اس آرٹیویزم کا کانسیپٹ تب میرے ذہن میں آیا تھا وین ون آف دا ڈسٹرکٹس ان بلوچستان واز ہٹ ڈیو ٹو ارتھکویک. اٹ واز ہرنائی ڈسٹرکٹ, اور اس کے لیے ہم نے ایک کیمپین چلایا تھا, اینڈ دا کیمپین اسٹارٹیڈ بیسیکلی آن اے ٹیبل لائک دس. وی باٹ اے باکس اینڈ وی اسٹارٹیڈ ڈونیٹنگ, لائک جس کی جتنی سکت ہے وہ اتنے پیسے ڈالے, ٹھیک ہے, اینڈ دا ٹیبل واز سراؤنڈیڈ بائی اسٹوڈنٹس. تو ہم نے وہاں سے وہ انیشیٹ کیا ایک کیمپین, اور وہ کیمپین اوور آل دین ہم نے رن کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. وی گاٹ سرٹن آن لائن انٹرنیشنل ڈونیشنز آلسو. تو وہ اتنا سارا ہمارے پاس ڈونیشن کلیکٹ ہو گیا تھا کہ ہم نے 2 phases میں وہ چلایا. اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ دا موسٹ انوویٹو پارٹ آف اٹ واز a group of youngsters, all of them were artists. They contacted us کہ we cannot donate money but we can donate our artwork, and then you can sell it, then generate the amount, and then that is a donation from our side. So that thing just hit me. تو ہم نے پھر انہوں نے ہمیں کوئی 10 اپنی پینٹنگز دی تھی, and the first painting was purchased by the Secretary Health عزیز احمد جمالی صاحب نے وہ ہم سے پرچیز کیا تھا. He contacted me. ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوا that was contributed to the victims of the Harnai earthquake. تو اس سے وہ آئیڈیا, وہ تھیم جو ہے جنریٹ ہوا کہ why not use art for activism, why not to combine both the fields. کہ یار یہاں کی نوجوان چاہتی ہے کہ میں بولوں اپنے مسائل کے لیے, وہ چاہتی ہے کہ میں بات کروں, لیکن ان کو پلیٹ فارم بھی نہیں مل رہا اور ان کو ذرائع بھی, پیسفل ذرائع بھی نہیں پتہ لگ رہے نا کہ میں کس طرح بولوں. No doubt, accidentally it's become an innovative idea. Yeah, it became an innovative idea, and then we came up with a workshop also. ہم نے جا کے بلوچستان کے جو سب سے پہلے آرٹسٹ ہیں ان سے جا کے ملاقات کی. He runs his own art gallery. ان سے بات کی. We asked him for the space and we arranged a workshop, the Artivism workshop for 30 members. And basically now they are all artivists. So this was the idea behind that. Very good idea, I think so. اچھا, بطور پروفیشنل ٹرینر آپ نے ہیلتھ پہ اور کلائمیٹ چینج پہ بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی ہیں. یس. اتنی ساری ٹریننگس کے بعد آپ نے کیا اس کا آؤٹ کم دیکھا, یوتھ کا کیا ریئیکشن ہے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ, وہ پیشنیٹ ہیں سیکھنے کے لیے یا چینجنگ کے لیے؟ Youth in Balochistan is very much like they have that energy. They want to change things. They want to do things. They want to be a part of platforms جہاں پہ واقعی کچھ انوویٹو چیزیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ واقعی ان کے لیے انٹرسٹ بیسڈ چیزیں ہو رہی ہیں. دا فیکٹ دیٹ وہاں ایسے پلیٹ فارمس کی, ایسے انیشیٹوز کی بہت کمی ہے بلوچستان میں. انفارچونیٹلی ایسی بہت کمی ہے, اور ہے بھی تو بہت سیگریگیٹڈ ہے, بہت ڈسکریمنیٹڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس میں فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کلچرل روٹس میں اتنے زیادہ ان ڈیپتھ روٹڈ ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تو مزید ٹائم لگے گا. بٹ اسٹل جتنی ٹریننگز اب تک میں نے کرائی ہیں, میں ایکسپرٹی رکھتی ہوں مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ کی ٹریننگ میں, اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی میں نے کافی ٹریننگز کرائی ہیں بینگ اے کارپوریٹ ٹرینر. تو مجھے پتہ لگا ہے جب میں جاتی ہوں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اسپیشلی ان سے ان کے مسائل پوچھتی ہوں کہ واٹ از دیٹ تھنگ دیٹ از افیکٹنگ یور ویل بینگ, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یہ سب کنیکٹڈ ہیں, اینڈ کہیں نہ کہیں یہ سب اگر اس گیدرنگ کا پارٹ بنے ہیں, دے وانٹ ڈائریکشن, دے وانٹ دی پلیٹ فارم. ویئر از دیٹ پلیٹ فارم؟ اف آئی نو دی اسٹوری آف دس پرٹیکولر پرسن گوئنگ تھرو مینٹل ہیلتھ کرائسس, ویئر شوڈ آئی کنیکٹ دس پرسن؟ تو یہ پلیٹ فارمس کی مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ کمی ہے, اور یہ گیپ ہے فلفل ہو بھی سکتا ہے اف ٹیکن سیریسلی. جو کرنٹلی فلڈ سچویشن ہے, پورے پاکستان نے اس کو فیس کیا ہے, تو بلوچستان میں ایز اے نیشنل یوتھ ممبر آپ کے ساتھ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اقدامات
معلومات کی, اور کہاں آپ کو لگا کہ کوئی لیک ہے یا کچھ ہونا چاہیے جو یہاں پہ ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں کچھ الگ الگ سے نوجوانوں کے گروپس بنے ہیں who are working on it, who are working on the climate change. لیکن ابھی جو فلڈز آئے تھے وہ بیسیکلی انہوں نے ہٹ کیا تھا کے پی اینڈ پنجاب کو میجرلی مینلی. تو ایز اے ممبر آف NYC we kept advocating for the campaigns that were being run over here. The members of NYC in KP and Punjab were running campaigns and we were advocating for them on our digital platforms. That's what we could do. اور اس کے علاوہ بھی لائک کتنا ہم ڈونیٹ کر سکتے تھے we did that. Besides that یہی تھا کہ ہم ڈیجیٹل لٹریسی اور ڈیجیٹل ایڈوکیسی کر رہے تھے for these particular campaigns. اچھا, آپ کو پاکستان ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ ملا. یس, ٹھیک ہے, آپ ایوارڈی ہیں اس کی. اس کے علاوہ کیمبرج یونیورسٹی میں آپ نے ریسرچ بیس ورک کیا. کیسے آپ کو لگا کہ کیا ڈفرینس ہے وہاں پہ اور یہاں پاکستان میں, اور کون سی ایسی چینجنگ ہے جو آپ یہاں اور یہاں لیک کرتے ہیں؟ کیسے لے کر چلیں گے آپ کو اگر نیکسٹ آپ نے نیشنل یوتھ کونسل کے آپ ممبر ہیں, اگر آپ کو کوئی بڑا موقع مل جاتا ہے, کوئی پلیٹ فارم کریٹ کرتی ہیں, تو آپ کیسے اس چیز کو آپ کریں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہونی ضروری ہے؟ مجھے یہ جو ایوارڈ پاکستان ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ ملا تھا وہ میری اوور آل کنٹریبیوشن کی وجہ سے ملا تھا. وٹس ایور آئی واز کنٹریبیوٹنگ فار یوتھ ان بلوچستان. بیسیکلی بلوچستان میں لڑکیوں کا باہر نکلنا اٹ سیلف از کنسیڈرڈ اے ویری ٹف تھنگ. اور تب میں نکلی جب بہت کم لمیٹڈ لڑکیاں جو ہے باہر آتی تھیں, اینڈ دا فیکٹ دیٹ آئی یوز ٹو پوسٹ وٹس ایور آئی یوز ٹو ڈو آن سوشل میڈیا, اینڈ دیٹ واز اے ویری ریسٹرکٹڈ تھنگ فار گرلز ان مائی ریجن دیٹ ٹائم. تو دیٹ تھنگ میڈ می اے لٹل بٹ نون ان دا ریجن. دیٹس واٹ الائنڈ می ٹو دا پاکستان ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ کنیکٹڈ ٹو دس opportunity. جو ریسرچ ورک کی آپ بات کر رہی ہیں, اٹ واز somebody else's research work and they wanted to interview me for my contribution کہ how do I see girls rising in the region. ٹھیک ہے, لڑکیوں کا باہر نکلنا, ان کی ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, how can we improve that. So the research work was based on that, and definitely if I ever get an opportunity to serve my people, I would be very much focused on creating opportunities and letting my people connected to those opportunities. میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کو ان کی ایک sort of disappointment بھی ہے, ان کو align کرنا چاہتی ہوں کہ come here, this is the opportunity and you can do wonders. I know I can trust in your abilities. آپ کو اس ٹائم پہ اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا گیا ہے, اس پلیٹ فارم سے بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کے بہاف پہ کیا آپ میسج دینا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ابھی بڑی ذمہ داری والی آپ نے بات مجھ سے پوچھ لی ہے. میں پورے اوور آل اگر میں بلوچستان کے نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو میں ان کی طرف سے سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے تھینک یو کرنا چاہتی ہوں, رانا مشہود صاحب کو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں فار گیونگ می دس opportunity. I know the procedure was quite lengthy and quite tough. We know how we were meritoriously selected for this. We have went through the overall process of it. لیکن I believe کہ میں یہی بلوچستان کی نوجوانوں کی طرف سے یہ بات بولوں گی کہ we have the potential, we have the guts to do things, to do wonders. We know how to think innovatively. Give us the opportunities. Connect us to the opportunities. I know کہ ابھی ہمارے پاس جیسے کہ ایک بہت خوبصورت انیشیٹو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی طرف سے لیا گیا ہے which is Digital Youth Hub. I go everywhere. I try to connect youngsters with that platform. I know کہ that is a very smart way of getting to know about the opportunities. تو میں جہاں جہاں جاتی ہوں I do advocate for it. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسی اور بھی opportunities آئیں کیونکہ ہماری 65% جو یوتھ ہے نا اوور آل پاکستان کی, وہ سب جو ہے مزید ان چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے. ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بہاف پہ, گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ, میں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان, پنجاب, کے پی کے جو بھی یوتھ ہے اس سب کے لیے حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ کیونکہ یوتھ 70% ہے اور اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں مسلسل کچھ نہ کچھ, اس پہ مزید ہم کام بھی کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان کام بھی کرے گی. پلس یہ کہنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے نوجوان پازیٹیو سوچیں, انشاءاللہ اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں گی. Hopefully. اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. Thank you so much. It was lovely. Thank you.